السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن سے علاج۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور علاج کرا کر تھک چکے ہیں، ہر طریقے کے نسخے اور ڈاکٹری علاج آپ کرا چکے ہیں، تو پلیز اس ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیے۔ آپ سے میری التجا ہے کہ پلیز ایک بار اس نسخے کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ بالکل قرآن اور حدیث سے لیا گیا نسخہ ہے۔ اگر کسی مریض کو شوگر ہے اور یہ دوا استعمال کرنا چاہتا ہے تو ایلوپیتھک دوائیاں فوراً بند نہ کی جائیں، بلکہ یہ دوا اور ایلوپیتھک دوا کچھ سمے ساتھ چلائی جائیں، اور پھر یہ ایلوپیتھی دوائیں آہستہ آہستہ کم کر کے بالکل ختم کر دی جائیں۔ شوگر کے کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جس کے مرض دماغ، گردے، معدہ، پٹھوں، یادداشت، نگاہ اور جنسی حالات کو پربھاوت کرتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے لیے یہ نسخہ ایک خاص طاقت اور قوت کا سبب ہے، اور دیکھا گیا ہے کہ مریض بالکل بہت جلد صحت یاب ہوئے ہیں۔ یہ نسخہ سب سے پہلے ایک حکیم صاحب نے تیار کیا تھا، اسی حکیم صاحب کے ذریعے سے پھر کچھ لوگوں نے اس نسخے کو اپنایا اور بہت لوگ شفا یاب ہوئے۔ میں آپ کو 3 واقعات ایسے بتاؤں گا جن واقعات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا اور یقین بھی ہو جائے گا کہ یہ نسخہ حقیقت میں ہی تجربے کار اور یقینی طور پر لا علاج بیماری کو ختم کر دینے والا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ڈاکٹر کا تجربہ۔ جس حکیم نے سب سے پہلے یہ دوائی یعنی یہ نسخہ تیار کیا، اسی حکیم سے سب سے پہلے ایک ڈاکٹر نے یہ نسخہ لیا۔ وہ ڈاکٹر خود کہتے ہیں کہ میں روزانہ شوگر ٹیسٹ کرتا رہا اور آخرکار دوا کی ماترا کو کم کرنا شروع کر دیا کیونکہ میری شوگر کنٹرول ہو گئی تھی۔ پھر یہی نسخہ میں نے اپنے دوسرے مریضوں کو بھی استعمال کرانا شروع کیا۔ میں واقعی حیران ہوں کہ یہ نسخہ ایک اکثیری اور لاجواب تحفہ ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر کی داستان ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بہت ہی بڑے میل کے ایک مالک ہیں، اس کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس نسخے کو بنا کر کیپسول بھر کر مفت تقسیم کیا، بلکہ اس کے اشتہار پر انہیں اچھی خاصی رقم خرچ کی، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اس دوا کو قیمت نہ لی اور ہزاروں مریض ٹھیک ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اور تیسرا واقعہ ایک ریلوے کرمچاری کا ہے۔ اس ریلوے کرمچاری کے ہاتھ کسی طریقے سے یہ نسخہ لگ گیا، وہ صاحب اس کو بنا کر بیچنے لگے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ 10 روپے کا ایک کیپسول بیچنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کا چرچا بڑھنے لگا، لوگ ان صاحب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے گھنٹوں ان کا انتظار کرتے، اور جو شخص بھی یہ دوا استعمال کرتا 1 ماہ اور 1.5 ماہ اور کچھ مریض تو صرف 8-10 دن کے سمے میں بالکل ہی ٹھیک ہو جاتے۔ جب حکیم صاحب کو یہ پتہ چلا کہ ایک ریلوے کرمچاری اس کے نسخے کو اپنا کر 10 روپے میں کیپسول بنا کر بیچ رہا ہے، تو اس نے اس کو صلاح دی کہ آپ ایسا نہ کریں، 1 روپے کا کیپسول 1 روپے میں ہی لوگوں کو دیں۔ تو اس نے حکیم صاحب کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے ریلوے کرمچاری نے ایک کیپسول کی قیمت 1 روپے لگا دی۔ ریلوے کے اس ملازم کا کہنا ہے کہ میں نے جن مریضوں کو یہ دوا دی ہے یہ سب کے سب تندرست ہوئے ہیں، اور کبھی کبھی ایک مریض 100 کیپسول لے کر گیا ہے، اور اس نے آگے جا کر کئی مریضوں کو یہ دوا دی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ان 3 واقعات سے معلوم ہو گیا ہوگا، یقین بھی ہو گیا ہوگا کہ یہ نسخہ کتنا اہم ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بالکل سچ اور حق ہے کہ کلونجی موت کے علاوہ ہر روگ کا علاج ہے، اسی لیے اسے ہر روگ میں سمجھ، توجہ اور تجربات کے ساتھ بلا تکلف استعمال کرایا جا سکتا ہے۔ تو چلیے دوستوں، میں آپ کو اس نسخے کا استعمال کرانا بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے اس نسخے کو استعمال آپ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ چیزیں لینی ہیں: کلونجی، تخم شرس، گوند کیکر، تنبا خشک۔ یہ تمام چیزیں آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائیں گی۔ ان تمام چیزوں کو آپ برابر وزن میں بالکل باریک کوٹ پیس کر فل سائز کیپسول بھر لیں اور صبح شام استعمال کرائیں، یا دن میں 3 بار کیپسول، یا دن میں 4 بار، یعنی 4 کیپسول روزانہ استعمال کرائیں۔ یہ کیپسول شوگر کے لیے، یہاں تک کہ کبھی کبھی بھیانک حد تک شوگر جو کنٹرول سے باہر ہو گئی ہو، ان تمام حالتوں میں بہت ہی زیادہ لابھ دائک ہے۔ مجھے امید ہے آپ حضرات کو یہ نسخہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کا پھر بھی کوئی کوشچن ہے آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تو چلیے دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتے ہیں۔